ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور آج مزدوری ملنے کا دن ہے۔ جنہوں نے مزدوری کی ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، تراویح پڑھی، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، دیگر معاملات جنہوں نے کیے ان کو آج مزدوری ملنے کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج عید الفطر کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک کمرے کے اندر بند کر لیا اپنے آپ کو، ساروں قطار ہوئے۔ وہ امت کہ فرمایا کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے کو شیطان نہیں آتا۔ وہ امت اگر دریائے نیل کو حکم دے دے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی اذن سے اب تم نے کبھی بند نہیں ہونا، وہ عمر ساری رات اور دن جن کا عبادت میں گزرتا ہے، جن کا اٹھنا بھی میرے مصطفیٰ کے حکم پر اور جن کا بیٹھنا بھی میرے مصطفیٰ کے حکم پر، وہ عمر عید والے دن آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور بند کر کے ساروں قطار رو رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اے لوگوں، جن کی نمازیں، جن کی عبادت، جن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا،
فرمایا آج ان کے لیے عید کا دن ہے. فرمایا آج ان کے لیے عید کا دن ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی عبادت، جن کی نمازیں، جن کے روزے فرمایا ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے. فرمایا ان کے لیے عید کا دن نہیں بلکہ ان کے لیے وعید کا دن. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار ان میں ہو کہ جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کی عبادت ان کے منہ پر ماری جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کریں کہ جنہوں نے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ صحابہ اکرام کے بارے میں رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. فرمایا امیر المومنین جن کے بارے میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے پر کبھی شیطان نہیں آتا. اور فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر نبی ہوتا. ان کا یہ عالم ہے کہ عید الفطر کے دن فرمایا آہوزاری روتے ہوئے گزار رہے ہیں. فرمایا جن کے صدمے کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کی عبادت میں شک کر سکتے. عبادت کے اندر تو شک ہماری ہے. فرمایا اگر ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول اللہ نے کی ہے کہ نہیں کی. فرمایا کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. فرمایا کہ آج عید الفطر کے دن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، فرمایا ان کے لیے آج عید کا دن ہے. اور جن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پر مارے گا، فرمایا ان کے لیے وعید کا دن. اب آگے چلیے. عید کے دن میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ عید کے دن کو کیسے گزارنا ہے. صحابہ اکرام نے عید کے دن کو کیسے گزارا اگر غور کیا جائے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے ان کا یہ عالم ہے کہ وہ سارا دن اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. سارا دن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. اور عرب کا یہ دستور تھا، عید والے دن نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لہو نہب کے اندر، نیزہ بازی کے اندر، تلواروں کے اندر، تلواروں کے کھیل کود کے اندر لگ جاتے تھے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے تمام کو جمع کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے لوگوں، یہ آج کا دن اللہ کے شکر کرنے کا دن ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے. فرمایا اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کا دن ہے، بلکہ اس دن کو عیش و عشرت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کو اللہ کے شکر کے اندر گزارنا چاہیے. اگر تم کھانا بھی کھاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا اگر نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا تسبیحات کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا کی. سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں توفیق عطا کی ہے، تم اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر فرمایا آج کے دن کو گزارو. فرمایا یہ نہیں نیزہ بازی کے اندر، فرمایا تلوار زنی کے اندر، فرمایا کہ کھیل کود کے اندر اپنے آپ کو گزارتے ہو اس دن کو. فرمایا نہیں، فرمایا یہ وہ دن ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر نظر رحمت فرما دیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی جہنم نہیں عطا فرماتا، اسے جنت ہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دن کو گزارنے کا مقصد میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے آپ کی بچیاں آئیں اور آ کر کہنے لگی ابا جان
ہمیں عید کے لیے کپڑے چاہیے. انہوں نے سوال کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جن کی ساری رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے. امیر المومنین ہونے کے باوجود ساری رات بھی اللہ کے ذکر میں گزری, دن بھی اللہ کے ذکر میں گزر جاتا ہے. فرمایا فالذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وقعودا, فرمایا کہ وہ رات کو بھی عبادت کرتے ہیں, دن کو بھی قیام میں ہوتے ہیں, کی عبادت کے بارے میں شک نہیں. فرمایا ساری زندگی جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا, بچیوں نے آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جا کر اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان ہمیں کپڑے چاہیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا آج کا وہ دن ہے. فرمایا آج تم ایسے کرو کہ ان پرانے کپڑوں سے پہن کر فرمایا تم گزارا کر لو اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے ذکر کے ساتھ اس کی یاد کر لو. تو بچیوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کی بیٹی ہیں, لوگ ہمارے یہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھیں گے اور دیکھ کر ہمارے اوپر تانا تشنیع کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لباس عطا کیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بچوں کی بات سنی اور سننے کے بعد آپ نے جس کے پاس کام کرتے تھے اس کو بلایا, بلا کر کہنے لگے کہ مجھے 1 ماہ کا وظیفہ مجھے دے دیا جائے, ایڈوانس کے طور پر 1 ماہ کا وظیفہ دے دیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کی. امیر المومنین ہو, وزیر اعظم ہو اور ان کے نیچے سارے کام کرنے والے بھی موجود ہوں, اس شخص نے ایک بات کہی جس سے آپ نے 1 ماہ کا وظیفہ مانگا تھا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس کاغذ پر تحریر کر کے مجھے دے دیں, کیا آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے, یہ بات کہنی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ اسی مکان سے اٹھے اور اٹھ کر واپس آئے اور آ کر اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں آج اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خوشی کو قربان کر دو. سبحان اللہ. اپنی خوشی کو قربان کر دو. فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے اس خوشی کو قربان کر دو گی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے اجر و عظیم عطا فرمائے گا, اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا عظیم اجر بھی تمہیں عطا فرمائے گا. یہ میری بات نہیں دوستو. اب ایک بڑا افسر ہو اور وہ نیچنے والا اسے یہ کہے کہ مجھے 1 ماہ کے لیے آپ تحریر طور پر لکھ کر دے دو, آپ زندہ رہو گے. دوستو یہ بات ذہن کے اندر رکھنا, موت کا کوئی پتہ نہیں, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں, کوئی پتہ نہیں کہ نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں کہے کہ چلو تیاری کرو چلنا ہے. تم کیا کہو گے جناب ابھی میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ کرنا ہے؟ نہیں. فرمایا انہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا, ان کی تربیت جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہو. فرمایا ان کا یہ عالم ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ دیکھتے نہیں کہ کھانا میسر بھی اگر آئے تو کھا لیتے ہیں, اگر نہیں بھی میسر آتا تو پھر بھی وقت کو پاس کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں, مجھے اتنا بھروسہ اپنی زندگی پر ہے کہ میں اگر 1 وقت یا 2 وقت کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں مروں گا نہیں. دوستو جب میرا وقت اتر رہا ہے میں نے اسی وقت جانا ہے. دوستو ان اپنے اسلاف کو دیکھیے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر گزاری. رات ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر گزاری, دن ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر گزارا, قیام بھی کیا, رکوع بھی کیا, سجود بھی کیا, ساری عبادت کی. اور جن کا یہ عبادت کا مقام ہے انہوں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا. آپ آج انسان اپنے اوپر غور کرے, اگر کوئی اس کا بیٹا یا کوئی بیوی اگر اتنی اہل محبت سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے چوری بھی کرنی پڑے یا ڈاکہ بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈال کر اپنے بچوں کی چیزوں کو پوری کرتا ہے. پیارے بھائیوں ان بچوں نے تمہیں کل قیامت کے دن چھڑوانا نہیں, ان بچوں نے تمہیں نہیں چھڑوانا, ان دوستوں نے ان بیویوں نے نہیں تمہیں چھڑوانا. آج نے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, کرنا مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا کہ اگر آج تم نے اگر ان کے دامن وابستہ سے اپنے تعلق کو جوڑ
ہے میرے مصطفیٰ کے دامن سے جوڑ لیا، اپنے آپ کو جوڑ لیا، فرمایا کل قیامت کے دن تمہیں پہچان لیا جائے گا، حضور کی بارگاہ میں تمہیں پہچان لیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اور اس دن کے حوالے سے اس دن کو گزارنا کیسے ہے، اس دن کے اندر کیا کرنا ہے، فرمایا اس دن کے اندر فرمایا اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے، اللہ کی تسبیحات کو۔ وہ کون سی تسبیحات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھتے ہوئے گزارے جب نماز کا وقت آئے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر پوری نمازیں پڑھی، پورے معاملات کیے، عید الفطر بھی پڑھی، سارے معاملات کیے، جب عید کا دن آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آج عید کے دن، رمضان کے دنوں کے اندر، عید الفطر کے دنوں کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت عید گزر جاتی ہے پھر نماز کا وقت پھر وہی نمازی رہتے ہیں کہ جو اصلی نمازی ہوتے ہیں، جو اصلی نمازی ہوتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے، پھر وہی رہ جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو پڑھنا ہے۔ اور پھر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں یتیموں پر بھی شفقت فرمائی، مساکین پر بھی حضور نے شفقت فرمائی۔ شواہد الحق فی استغاثۃ بسید الخلق کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات نقل کرتے ہوئے علامہ امام جلال الدین سیوطی، وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، ایک مرتبہ نہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے جب حضور کی زیارت ہوئی۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ روم کی سلطنت ہے، ایک شخص ہے جس کا ذہنی سہارا کوئی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ روم کی سلطنت پر اسے قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد جب اسے قید کر لیا گیا اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جیل میں بیٹھ کر صرف ایک بات کہتا ہے، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے بانی، یا رسول اللہ میرا کوئی سہارا نہیں، یا رسول اللہ میرا کوئی سہارا نہیں، یا رسول اللہ میرے اوپر بھی نظر شفقت فرمائے اور میرے لیے بھی اہتمام فرمائے۔ اور ادھر ایک عاشق ذات مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر، اور ایک وہ ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک حضور کے روضہ انور پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک خط لکھا، اور لکھ کر کہنے لگا، حاجیوں سے کہنے لگا، جب حاجیوں جب مکہ پاک کے معاملات سے فارغ ہو جاؤ مدینہ طیبہ آ جانا اور خواجہ شریف کے سامنے میرے خط کو لٹکا دینا۔ اونچی کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس خط کو لٹکا دینا۔ اور جب ادھر سے وہ عاشق ذات حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جتنا آپ کے صدقے اللہ نے مجھے مال عطا کیے، جتنی مجھے دولت عطا کی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کے حکم کے مطابق مجھے مال خرچ کرنے کا بہت ہی مزہ آئے گا، آپ مجھے حکم فرمائیں۔ اب روضہ اکبر سے جب وہ بیٹھا ہے، ادھر سے ہوا چلی اور معاہدہ شریف سے وہ خط اس عاشق زار کی جھولی میں آتا ہے، اور قوت خضرا سے آواز آتی ہے، جا تمہارے لیے یہی کام ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ تمہارے لیے یہی کام ہے۔ اور آواز آئی، اس نے ڈریس وغیرہ پڑھ لیا، روم کی سلطنت میں گیا، جا کر منہ مانگے پیسے دے کر اس عاشق زار کو آزاد کروایا۔ آزاد کروانے کے بعد اسے بازو پکڑ کر جانے لگا تو وہ عاشق زار جو جیل میں تھا کہنے لگا، میرا تو سہارا کوئی نہیں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تم نے منہ مانگی رقم دے کر مجھے آزاد کروایا ہے۔ کہنے لگا کہ تم نے منہ مانگی رقم دے کر مجھے آزاد کروایا ہے، ابھی قید خانہ قریب ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں، دور جاؤ گے تو پچھتاؤ گے، میں تمہیں ابھی کہتا ہوں۔ اس عاشق زار نے اس اپنی جیب سے خط نکالا اور نکال کر کہنے لگا، یہ خط تم نے لکھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خط تم نے لکھا تھا؟ کہنے لگا، لکھا تو میں نے تھا، میں نے تمہاری طرف نہیں، میں نے مکین قوت خضرا کی طرف لکھا تھا۔ فرمایا کہ تم نے مکین قوت خضرا کی طرف لکھا تھا، انہوں نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ جا کر اسے آزاد کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر بھی نظر
بے سہاروں کے والی. تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے فرمایا کہ تم نے اپنا اس دن کو عیش و عشرت کے ساتھ نہیں بلکہ یتیموں کے ساتھ بے سہاروں کے ساتھ تم نے, اگر رب نے تمہیں مال دیا تو ان کی خدمت کرنی ہے, اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے تو فرمایا کسی یتیم کے کام آنا ہے, کسی مسکین کے کام آنا ہے. فرمایا یہ نہ ہو کہ صرف فطرانہ دے دیا, زکوٰۃ دے دی, اب ہم آزاد ہو گئے. فرمایا نہیں, وہ تو تم نے اپنی زکوٰۃ اس لیے دی ہے کہ تمہارے مال میں سے وہ غرباء کا اللہ نے حق رکھ دیا ہے. فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے, فرمایا اپنے مال سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس دن میں کیا کرنا ہے, کھانا بنایا ہے, یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. کھانا بنایا, اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا, دسترخوان پر سجایا ہوا ہے. فرمایا یہ کھانا, اس میں سے کچھ کھانا اٹھاؤ, فرمایا ان غرباء کو بھی کھلا دو. ان غرباء کو جن کے پاس اس ادھر استطاعت نہیں ہے, وہ کھانا خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, فرمایا ان کے گھر میں کھانا بھیج دو. فرمایا پھر ہوگا کیا, فرمایا جب تم ان کو دو گے فرمایا اللہ تم سے راضی ہوگا. سبحان اللہ. اس یتیم کے, اس غریب کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو فرمایا پھر ہوتا کیا ہے, فرمایا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اس کو کیا عطا کرتا ہے, فرمایا یا تو بخشش عطا کرتا ہے یا اس کے مال میں اللہ برکت عطا کر دیتا ہے. اور اسی کتاب شواہد الحق فی استغاثۃ بسید الخلق کے اندر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات نقل کرتے ہوئے میرے آقا امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ ایک روم کی سلطنت پر ایک بچہ ہے اور یتیم ہے, اس کا مذہب نہیں آپس میں ملتا, وہ یتیم ہے اور اس نے کیا کیا, اب اس نے اعلان کیا, وہ کہنے لگا اپنی ماں سے, کہنے لگا ماں بچے جب لوگوں کے بچے کھیلتے اور ان کی مائیں ان کو آ کر لے کر جاتی ہیں, میرا بھی دل کرتا ہے میری ماں آوے میرے لے کے جاوے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے گل کی تھی نا ماں کہ ماں نے کیا میرے پتر میرے جسم تے لباس سلامت نہیں, فرمایا میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے پتر کو لے کے آواں, میرا بھی دل کرتا ہے. تو فرمایا شواہد الحق فی استغاثۃ بسید الخلق کے اندر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس ماں نے کہا کہ بیٹا میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے لینے کے لیے جاؤں, لیکن میرے جسم پر لباس سلامت نہیں, ایک ایسی چادر ہے اسے اوڑھ کر میں بیٹھی رہتی ہوں کہ تاکہ کوئی ایسا کوئی شخص کوئی تمہاری ماں پر انگلی نہ اٹھائے. اس بچے نے کہا ماں میرے رشتے دار تو ہوں گے نا, ماں میرے رشتے دار تو ہوں گے نا, ماں اگر مجھے اجازت دے تو میں جا کے انہوں کو تیرے واسطے لباس کا انتظام کر کے آنا. ماں نے اجازت دی. ماں نے پہلے کیا بیٹا تیرے جان تک کوئی فائدہ نہیں, جنہوں نے تیری یتیمی کا احساس نہیں ہویا فرمایا انہوں نے دروازے جان تک کوئی فائدہ نہیں. بچے نے کیا ماں نے اجازت دے, ضد کی تھی, ماں نے اجازت دیتی, چلے فلاں تو فلاں رشتے دار نے کر دروازے پہ گیا, جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھیا, اندروں آواز آئی کون ہے, کہنے لگا تھوڑا فلاں تے فلاں یتیم رشتے دار یتیم ہاں, میں جدو اندروں آواز آئی کہ باہروں آواز آئی کہ تھوڑا فلاں تے فلاں یتیم رشتے دار, اتنی آواز سننی سی, انہوں نے کہا یتیم ملوث ہوتا ہے, جا ساڑھے دروازے تو روزت لے کے نہ کھڑا ہو, جا چلا جا. ایک دروازے تے گیا یہی جواب ملیا, دوسرے تے گیا یہی جواب ملیا, تیسرے تے گیا یہی جواب ملیا, حتیٰ کہ واپس آیا. خاتم الحفاظ علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں دروازے تک کھڑی ہے دیکھ رہی ہے, بچہ جدو روندا ہوا واپس آیا تو آ کے جدو ماں نے دیکھا تو ماں نے اگے بڑھ کے بچے کو سینے نہ لا لیا, تو سینے نہ لا کے کہنے لگا ماں اتنے کوئی دروازہ اس طرح کا بھی ہے کہ جتنے جا کے جو منگی ہے مل جاتا ہے, تو کہنے لگی ہاں پتر اتنے ایک دروازہ ایسا ہے. سوچ دیا خیال دروازہ مصطفیٰ تے گیا, سوچ دیا خیال دروازہ مصطفیٰ تے گیا. تو کہنے لگے یار پتر کو سمجھانے لگے پتر ایک دروازہ اتنے ایسا بھی ہے اتنے جا کے جو منگی ہے مل جاتا ہے. تو کہنے لگا ماں وہ دروازہ کیڑا ہے, تو ماں نے ڈریس پتہ سمجھایا, مسلمان بھی سی ماں نے پہلے گل کی تھی کہ پتر اتنے جا کے گل کر کے یار سننا ساڈا تو تہاڈا مذہب نہیں ملتا, ساڈا تو تہاڈا
ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਯੂਤੀ ਸ਼ਾਫਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, फरमाया मोहम्मद? फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद का गुलाम हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। हुजूर का गुलाम हाँ। आप तेन हुजूर की बारगाह च लैके जाना। ते फरमाते ने खातिमुल अल्फाज अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते ने, बाह पकड़ी हजरत मौला अली ने, हुजूर की बारगाह च लैके गया। लैके गए, आपने देखा कि हुजूर अत्तहियात आलम में बैठे हुए ने, ते उस बच्चे ने भी अत्तहियात आलम के विच बह के अपने गोडे हुजूर के गोडियां दे नाल मिला दिते। मिला के ते अपने हाथ हुजूर की रात ते रख के पहला सवाल किया, कहता या रसूल अल्लाह, ये उस यतीम मनूस हुंदा है? सुभान अल्लाह। यतीम मनूस हुंदा है? ते मेरे आका की अखां दे विचों अथरू आ गए। मेरे आका ने फरमाया, कौन तेनों कहना यतीम मनूस हुंदा है? फरमाया, तेरे सामने वो बैठा है जिन्हों रब ने तुरे यतीम बना के भेजिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हों रब ने तुरे यतीम बना के भेजिया है। मेरे उस बच्चे ने सवाल किया, यार सुनना मेरी माँ वास्ते लिबास कोई नहीं, यार सुनना मेहरबानी फरमाओ ना, मैनू एक लिबास अता फरमाओ। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ वास्ते लिबास कोई नहीं, या रसूलुल्लाह मैनू लिबास अता करो। उन्हें जो इन्नी गल की, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मान वाले बच्चिया, फरमाया इस वक्त मेरे को कोई नहीं। माँ ने इन्नी गल समझाई सी, बेटा अगर वो कमरे इस वक्त मेरे को कोई नहीं तो कभी या रसूलुल्लाह ये उतार के दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह कहना जाएगा कुछ नहीं, पर मिल बहुत कुछ जाएगा। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिबास उतार के दे दो। मेरे आका खातिमुल फाज़िल इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मोरे नबूवत वाला पिंडा नंगा कर लिया। सुभान अल्लाह। अपना मोरे नबूवत वाला पिंडा नंगा कर लिया, यतीम का टुटिया होया दिल जोड़ के रख दिता। सुभान अल्लाह। जदों मेरे आका ने लिबास अदा किया, हुण लिबास नूं सीने नाल ला के जा रहे, जाके जांदे आए चलदे जा रहे। जदों घर दे करीब पहुंचिया, मां दरवाजे ते खड़ी है। खातिमुल फाज़िल इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमांदे ने, मां दरवाजे ते खड़ी है, पहले आया सी ते चाल कुछ होर सी। या सुभान अल्लाह। पहले आया ते चाल कुछ और सी, फरमाया हुण आया ते चाल कुछ और है। फरमाया खुशी दा आलम है। मां दे नाल मां ने सीने नाल ला लिया, सीने नाल ला के जदों हुण मां रोंदी पई है, बच्चा भी रोंदा पिया है। मां नूं कहंदा, मां मैनूं तेरे नाल एक गिला है, मां मैनूं तेरे नाल एक गिला है। मां ने पूछा, पुत्र इस बेसहारा मां दे नाल की गिला हो सकता है? कहने लगा, मां मैनूं गिला है वे तू मैनूं इस दरवाजे दा पता पहले क्यों नहीं दसिया? सुभान अल्लाह। फरमाया अगर तुमने इस दरवाजे का पता पहले दस दी, फरमाया शरीकां दी गल्लां ते ना सुनदा, फरमाया शरीकां दे ताने ते ना सुनदा। पता चलिया कि मेरे आका ने यतीमां दे नाल मोहब्बत फरमाई है। सुभान अल्लाह। यतीमां दे नाल की फरमाया? मोहब्बत फरमाई। बोलो यार, मोहब्बत। यतीमां दे नाल की फरमाया है? मोहब्बत फरमाई है। अज दे दिन दे अंदर असीं भी यतीमां दे नाल प्यार करना, पता चले ना फलां गली दे विच यतीम रहिंदा है, फरमाया जो यतीम से तुम प्यार करोगे ना, फरमाया हुजूर का फरमान आखिरी गल सुन लो। मेरे आका ने फरमाया यतीम के सामने अपने पुत्र नाल प्यार ना करना, बेवा के सामने अपनी बीवी नाल प्यार ना करना। फरमाया अगर हो सके तो फरमाया यतीम के हाथ में दस्ते शफकत रखना। एक हुजूर के साहबी बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चाहे, कहने कि या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं बड़ा परेशान हाँ, मैंने मिला नहीं, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाओ। रसूल ने हले दुआ वास्ते हाथ नहीं चुके, करीब साहबी रसूल बैठे सी, कहने लगे या रसूल अल्लाह कहते बच्चे मैं फलां दे बाग विच खेलते हुए वेख्या है। सुभान अल्लाह। कहते बच्चे मैं फलां दे बाग विच खेलते हुए वेख्या, उन्हें ना अगे वेख्या ना पीछे वेख्या, तोड़ लाती। मेरे आका ने फरमाया तू बुला के लियाओ। जो सामने आया, मेरे आका ने फरमाया जो उन्होंने बच्चियां की बज़म के विच जावी तो फरमाया कि अपने पुत्र को पुत्र ना कवी, अपने पुत्र का नाम लैके बुलावी। कहता यार सुना जी वजह की है, वो मेरा बेटा है, मैं उन्होंने अपना बेटा नहीं कह सकता। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है उस बच्चियां की बज़म के विच कोई यतीम हो। सुभान अल्लाह। उस बच्चियां की बज़म के विच कोई यतीम होवे। फरमाया उसदा मदावा अगर उसदे दिल दे विच गल होगी, काश मेरा बाप भी जिंदा होंदा, फरमाया उसदे दिल का मदावा कौन करे?
وہ دل کا بداوا کون کرے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں نال نہ پیار کرنا، بیوہ دے سامنے اپنی بیوی دے نال نہ پیار کرنا، فرمایا اگر ہو سکے تو یتیم دی مدد کرنا، سبحان اللہ، یتیم دی کی کرنا؟ مدد کرنا۔ فرمایا جب تسی یتیم دی مدد کرو گے، فرمایا اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ تواڈے تے بھی راضی ہوئے گا، اللہ اودے تے بھی راضی ہوئے گا۔ فرمایا جس گھر دے وچ یتیم ہوندا ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت اودے اوتے ہوندی ہے، اودے اوتے ہوندی ہے۔ دعا ہے رب سبحانہ جلال سانوں اس دن یتیماں دے نال، بیواواں دے نال محبت کرن والا بناوے، خدمت کرن والا جذبہ عطا فرماوے، خلوص والا اخلاص عطا فرماوے۔ دوستو اس دن کو اس طرح نہیں گزارنا، اس دن کو محبت والے دے نال گزارنا ہے۔ کوئی اگر لڑ بھی رہتا ہے تو تسی ٹھنڈے ہو جاؤ، دل لالا جی، کوئی اگر تہاڈے نال بدتمیزی بھی کر لیتا ہے نا، تسی ان کو یار اج عید کا دن ہے، اج بڑے خوشی کا دن ہے، اسی لڑنا نہیں بلکہ عید والے دن نہیں ساری زندگی اس طرح گزارنی ہے، لڑ کے نہیں محبت نال گزارنی ہے۔ دعا رب العزت جلال سے عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ عید الفطر کا طریقہ سماعت فرما لو، 2 رکعت نماز عید الفطر زائد واجب 6 تکبیراں